سید جو ہے وہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی کہ اپنے بیٹے کو بولا جاؤ بیٹا چھت پہ چاند کو دیکھ کر آؤ. تو جب وہ چھت پہ گیا تو بادل تھے، چاند کہاں سے نظر آیا؟ واپس آیا، کہا بابا چھت پہ تو بادل ہے. کہا دوبارہ جاؤ، کہا نخود کی نے کہا ہے بادلوں کو ہٹو، میں نے چاند دیکھنا ہے. کہہ رہا ہے میں چھت پہ گیا، میں نے کہا بادل ہٹ گئے، میں نے چاند دیکھ کے واپس آ گیا. اب یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہوا؟ کہا میں مشہد میں رہتا تھا، میں نے یہ سوچا کہ میں نجف جاؤں، وہیں مولا کے حرم میں وہیں رہوں اور وہاں پڑھائی کروں. تو میں نے خواب میں دیکھا صحنے حرم میں امام رضا علیہ السلام ہے، اور جو ہے وہ حرم جانور بھی آ رہے ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں، جانور بھی آ رہے ہیں، امام سب کو قبول کر رہے ہیں، اور ایک فیض جاری ہے. کہہ رہا ہے میں بیدار ہوا، کہا میں سمجھ گیا کہ جب یہاں اتنا فیض مل رہا ہے تو پھر کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور اس مقام پہ تھے کہ وصیت کر کے گئے کہ مجھے 7 میٹر یا پتہ نہیں 60 میٹر نیچے دفنایا جائے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا 20 سال بعد پتہ چلے گا کیوں. 20 سال بعد جب حرم کی تعمیر شروع ہوئی تو حرم کھودنا شروع کیا، ستونوں کو، ساری قبریں اوپر آ گئیں، سارے جنازے اوپر آ گئے، لیکن ستون کی کھدائی وہیں رکی جہاں ان کی قبر تھی. خوب کیسے ہو گیا؟ نے اپنے آپ کو حوالے کیا امام کے، یعنی اپنے قلب کو حوالے کرے نا امام کے، اس دل کو امام کو دے کہ مولا آج سے یہ آپ کا ہے، اس میں جو بھی خیالات آئیں گے آپ ہی کے لیے، جو آپ کو برا لگتا ہے میں اس میں آنے نہیں دوں گا. کہنے کو کتنا آسان کام ہے، کرنا کتنا مشکل ہے. اصل تو یہی ہے. اب دیکھیں ہم تو مشکل کام ہی دیں گے، آسان کام تھوڑی دینے ہیں آپ کو. ہماری مجلسوں میں تو دیکھیں جانے محترم مشکل کام ہی ملے گا. اللہم صلی اللہم صلی عزیزان محترم. خوب اب یہ رابطہ جو ہے یہ 2 طرف سے ہوگا. ایک آپ کا اس انڈیویجول یعنی انفرادی رابطہ ہے، ایک آپ کا اجتماعی ہے. یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں کہ مطلب میں اکیلا نمازیں پڑھ لوں، میں اکیلا تسبیحیں پڑھ لوں، میں اکیلا اچھا ہو جاؤں تو میں امام تک پہنچوں گا. امام وہ بھی قبول نہیں کرتے. امام کہتے ہیں اکیلے اچھے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تمہیں کچھ اچھائی نظر آ رہی ہے تو تم اپنی کمیونٹی کو، اپنے اجتماع کو، اپنے گھر کو بھی ہماری طرف لے کر آؤ. کیوں؟ کیونکہ امتحان تو وہی ہے. بھئی پہاڑ پہ یا کسی کونے پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ لینا، مصلی بیٹھے رہنا، اب ظاہراً تو یہ بہت بڑا مشکل نہیں ہے مشکل، لیکن کیونکہ کسی کو کچھ کہے نہیں، تبلیغ نہیں کرے، وہ سامنے والا کیا بولے گا، سامنے والا کیا سمجھے گا، گھر والے کیا بولیں گے، بھائی بڑا مولانا بن گئے. ہمیں تو کئی لوگ کہتے ہیں وہ کہیں کم بیٹھے ہوئے بات بھی کر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں لو بھائی یہ بھی مولانا نصرت کی مجلس سے سننا شروع کر دی اس نے، بھی تبلیغی باتیں شروع کر دی اس نے. عزیزان محترم اصل ہدف یہی ہے. اکیلا اچھا ہونا کوئی کمال تھوڑی ہے. پورے معاشرے کو اچھا کریں، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو اچھا کریں، تبھی تو امام کو بلائیں گے. امام سے کیا اکیلے ملیں گے جا کے؟ امام کو گھر پہ دعوت دینی ہے کہ نہیں دینی؟ تو گھر ایسا ہے، گھر ایسا ہے، گھر چھوڑیں. موبائل ایسا ہے، موبائل ایسا ہے کہ امام کو دے دیں فوراً. بیوی سے تو موبائل چھپاتا ہے پبلک، بیٹی باپ سے موبائل چھپاتی ہے، بیٹا ماں سے، سب ایک دوسرے موبائل چھپا رہے ہیں. 6 پاسورڈ، تصویر سے کھلے گا، شکل سے، انگلی کے فنگر پرنٹ سے کھلے گا، کوئی کھول ہی نہ پائے. 6 لاک، واٹس ایپ کا الگ لاک، گیلری کا الگ لاک، ہڈن تصویروں کا بلاک الگ. ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ کیسے دیں گے امام کو دل؟ موبائل نہیں دیا جاتا آج. یہیں کی باتیں، یہ مارچ کی باتیں نہیں کر رہا میں. آج جانے محترم صلوات بھیجتے محمد والے صلی اللہ
آ